کہنے لگا کہ یہ کہاں گیا میرا شکار؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے اس کو کھولا ہے، وہ واپس آئے گا، وعدہ کر کے گیا۔ تو وہ ہنسنے لگا، لو نہیں سن لو، ایک تو میرا شکار چھوڑ دیا، اوپر سے فرما رہے ہیں کہ واپس بھی آئے گا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ جانور پورا کرے گا۔ ماننے میں تو نہیں آتا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر انتظار کر کے دیکھ لیتے، ورنہ میں تو آپ سے بھرواؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ اب بیٹھے ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے، دیکھ رہے ہیں جس طرف ہرن گیا تھا وہاں راستہ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اچھلتا کودتا ہرن جو ہے وہ واپس آیا، اور جہاں جال تھا اس جال میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ شکار اگر چھوٹ گیا تو واپس نہیں آتا، یہ عجیب ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول پہلے مجھے کلمہ پڑھا لیں اور اپنی غلامی میں لے لیں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، غلامی میں لے لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ایک اور بات میری مان لے۔ یا رسول اللہ حکم کریں، اب تو میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا کہ اس ہرن کو چھوڑ دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کو دودھ پلائے گی، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اتنا کہنا پالتو جانور بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بھی بگڑ جائے تو نہیں مانے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ تو ان کو کہتے ہیں معجزات۔ حضور علیہ السلام کے پاس مکے کا ایک بہت بڑا پہلوان آیا، اس کا نام تھا رکانہ۔ کیا نام تھا؟ رکانہ۔ آپ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ بولو گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ میں بولتا رہوں گا تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس کا نام تھا رکانہ۔ اس کی طاقت کتنی تھی؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ کی کھال ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اپنا ایک پیر رکھ دیتا تھا، ایسے کر کے پیر رکھ دیا۔ کہتا ہے کہ 10 پہلوان دوسرے، وہ ایک طرف ہوتا تھا، عرب کے 10 دوسرے پہلوان جمع ہو کر اس کے پیر کے نیچے سے کھال نہیں نکال سکتے تھے، اتنا طاقتور تھا۔ صرف اس کے پیر سے سارا نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ ایک پیر رکھ دیتا تھا، اس کے پیر کے نیچے سے وہ کھال 10 پہلوان مل کر نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ پہلوان آیا حضور علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ تو نہیں کہا کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ پر کلمہ پڑھوں۔ حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں بنتی ہے نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نبی کچھ کشتیاں کرنے تھوڑی آتے ہیں، ہاں ان کا تو کام دعوت دینا ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے۔ کشتی پہلوان سے کرو، لیکن اس نے اپنے ایمان کی شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے ہراؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کو ہراؤں اور پھر آپ وعدہ کرتے ہو کہ آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو آ جاؤ کشتی کر لیتے ہیں، اگر کفن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور بڑے آرام سے نیچے گرا دیا۔ جب وہ نیچے گرائے تو تھوڑی دیر تو وہ سب ادنا کا اعلیٰ کی طرف جانا، چھوٹے کا بڑی کی طرف جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں محمد عربی ادنا ہے اور اللہ اعلیٰ ہے۔ اللہ کے مقابلے میں محمد عربی چھوٹے ہیں اور اللہ بڑے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے تو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں, لیکن اللہ کا جب تقابل کیا جائے گا تو اس کے بندے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے پاس اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا. یہ بھی دیکھو عجیب بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی منتیں کرتے رہے, رب ارنی رب ارنی, اللہ اپنا دیدار کرا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی. ہرگز نہیں. یہ ترجمے کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے, ماسٹر رفیق صاحب یہ اسکول میں ترجمہ پڑھاتے ہیں نا, ہاں, تو ان سے ترجمہ پھر کنفرم کر لینا. رب ارنی, مجھے دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے ہو, ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے, کیونکہ اس دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی انسان میں طاقت ہی نہیں ہے. جب لاڈلے تو تھے نا, جب دیکھا کہ اب کام بالکل ہی ضد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسے کرو, سامنے پہاڑ ہے, اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں. اگر پہاڑ سلامت رہا اور آپ نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو پھر سوچیں گے کہ مجھے بھی آپ دیکھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سنبھل کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی تجلی پڑے گی. اللہ نے جب اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. مطلب آپ دیکھ نہیں سکتے ہو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتار کر آنے کا حکم دیا. فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ, موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کر آؤ. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, کہ آپ وادی طویٰ مقدس ہے, جہاں مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو وہ مقدس جگہ ہے, وہاں چپل اتار کر آ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بات کرنے کے لیے. لیکن ہمارے پیغمبر کی شان ہی عجیب ہے. ہاں, ہمارے پیغمبر نے فرمائش نہیں کی, وہ تو سوئے ہوئے تھے, وہ سوئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کے آؤ تو مجھے وہ دیکھے, مجھے وہ دیکھے, اس سے باتیں ہوں. حضرت جبرائیل پہنچے, دیکھا تو حضور علیہ السلام سو رہے. حضور علیہ السلام سو رہے. ایسے بولو گے تو پھر تو دعا کر لیتے, اس انداز سے بولنا تو میرے جیسے مولوی کو ایسے بولنے والے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی چپ کر. ٹھیک ہے نا جی, یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی چپ کر, یہ آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہو. تو حضرت موسیٰ جبرائیل امین آئے تو حضور علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ سوئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. اب مثال کے طور پر یہاں ہمارے پاس کوئی بزرگ آ گئے, آپ کی علی مسجد میں تقریر کانفرنس ہو رہی ہے, 3-4 بزرگ آئے ہیں جو بڑے بڑے بزرگ ہیں, ان کا آخری بیان رات کو 1-2 بجے ہوگا. ان کو ہم نے کمرے میں سلا دیا کہ بھائی آپ حضرت وہاں آرام کریں, جب آپ کا ٹائم ہوگا تو ہم آپ کو بلائیں گے. تو ماسٹر رفیق صاحب نے جب دیکھا کہ ابھی آخری پہلا مقرر چل رہا ہے, ان کے بعد ان کا ٹائم ہے, تو ان کو کہا کہ جاؤ آپ جا کر ان کو بلا کر لے آؤ. اب وہاں جب وہ جائے گا طالب علم یا کوئی خادم تو دیکھے گا کہ حضرت صاحب تو سو رہے ہیں, تو وہ پریشان ہو جائے گا, ہوگا نا کہ کیسے جگاؤں, آواز لگاؤں, ایسے بازو دباؤں, پیر دباؤں, یا ایسے کروں, یا السلام علیکم کروں, پریشان ہو جاتا ہے. آپ ہم میں سے کوئی بھی ہو اگر کسی بزرگ کے پاس جائیں اور وہ توقع کے خلاف وہاں سو رہے ہو تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب ان کو جگائیں یا نہ جگائیں. جگانے کا انداز پتہ نہیں ہمارا انہیں اچھا لگے نہ لگے. تو حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اب ان کو کس انداز سے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرا محبوب سویا ہوا, جس کو بلانا ہے وہ تو سوئے ہوئے, کیسے جگاؤں, آواز دوں, پیر پکڑ لوں, بدن دباؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آواز دو, نہ پیر پکڑو, نہ بدن دباؤ. یا اللہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو جاگیں گے کیسے؟ تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پیروں کی تلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسا دو. کیا دو؟ بوسا دو. بوسا پرانا لفظ ہے, دوسرے لفظ کو کس کرو. اب تو سمجھ گئے نا؟ ہاں,
تو آپ کے پیروں کی تلیوں پر کس کرو. تو حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے پیروں کی تلیوں پر بوسہ دینے لگے. جب بوسہ دیا تو ظاہر ہے جبرائیل معمولی شخصیت نہیں ہے. 600 پر ہیں. اللہ اکبر. ایک پر ہم سندھی میں تو کہتے ہیں کھمب. ایک پر کے اندر کھمب ہوتے ہیں نا, ان کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پر ہی کہتے ہیں. ایک پورا پر ہوتا ہے, پھر اس کے اندر الگ الگ پنکھیاں ہوتی ہیں نا. تو وہ ایک جو کھمب ہے نا, اس کھمب کی نوک پر حضرت جبرائیل کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کھمب کی نوک یوں کرے نا تو زمین گیند کی طرح اچھل کر چلی جائے گی, جیسے عمران خان نے چھکا مارا. اتنی آسانی سے وہ جو ہے نا زمین اچھل کر چلی جائے گی, اتنی طاقت ہے. صرف 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کھمب پر, پنکھڑی پر اتنی طاقت ہے جبرائیل امین کی. پیر زمین پر ہے, سر آسمان پر ہے. ایسے حکم کیا ہوا اتنے بڑے کو کہ میرے محبوب کے پیروں کی تلیوں پر بوسہ دے کر جگاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام بوسہ دے کر ان کو جگایا. حضور ہوشی میں ہوں. جس کو جگانا تھا وہ تو جاگ گئے, لیکن میرے کو جو مزہ آیا اس بوسہ دینے میں, میرے کو جو اس کے قدموں میں بوسہ دینے میں مزہ آیا نا, وہ بہت مزہ. اچھا جبرائیل کتنا مزہ ہے, تو نے تو مشرق مغرب شمال جنوب سب کچھ دیکھا ہوا ہے, تو نے دنیا کے سارے مزے سارے لطف و سرور دیکھے ہوئے ہیں, کیسا مزہ آیا میرے کو. تو جبرائیل امین کے جواب کو کسی نے ایک جملے کے اندر یوں کہہ دیا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جاگ گئے. حضور علیہ السلام کمرے سے نکلے, جس حجرے میں آرام فرما رہے تھے وہاں سے نکلے, کنڈا کھولا تو دروازے کو کھولتے ہیں تو آج کل تو پرانے زمانے میں کنڈے ہوتے تھے لٹک رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو کنڈا کھولا, باہر نکلے, وضو کیا. اچھا جہاں آرام فرما رہے تھے آپ اور ہم, ابھی تو گرمیاں آ گئی ہیں, سردی میں جہاں ہم بیٹھیں گے یا سوئیں گے تو وہ بستر تھوڑی دیر کے لیے گرم ہوتا ہے ہمارے جسمانی حرارت کی وجہ سے. وہاں سے اٹھے, کمرے سے نکلے, وضو کیا. اور وضو کیا تو وضو لوٹے سے کیا. تو زمین پر جب ہم وضو کریں گے تو پانی کہیں نہ کہیں جائے گا, ٹھیک ہے. تو پانی جانا شروع ہوگا اور زیادہ دیر نہیں چلتا ہے, کہیں جا کر رک جاتا ہے. یہ سفر کی ابتدا ہے. بسترے سے اٹھے, کنڈے کو کھولا, وضو کیا. یہ بات یاد رکھنا, بسترے سے اٹھے, کنڈا کھولا اور وضو کیا. اب سفر شروع ہوا. اب یہ بات سنو کہ سفر کتنا ہے. مکے سے بیت المقدس, مکے سے فلسطین 1 مہینے کا سفر ہے. کتنے مہینے کا؟ 1 مہینے کا. اس دور کے حساب سے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو 1 مہینے کا سفر. اچھا زمین سے پہلے آسمان تک, زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. کتنے 100 سال کا؟ 500 سال کا. اور پھر پہلے آسمان کا نچلا حصہ, پھر اس کا اوپر والا حصہ. یہ آپ کی مسجد کی چھت ہے نا, یہ سیڑھی ہے نا, سیڑھی کا نیچے والا حصہ ہے اور ایک اوپر والا حصہ ہے. تو درمیان میں بھراؤ ہے, جو کوئی 6 انچ کی چھت ہوتی ہے, کوئی 4 انچ کی چھت ہوتی ہے, تو یہ بیچ والا جو بھراؤ ہے, تو یہ آسمان کا یہ والا فاصلہ جو ہے یہ کتنا ہے نیچے سے اوپر تک 500 سال کا. یہ کتنے 100 سال کا؟ زمین سے آسمان تک 500 سال, پھر آسمان کے نیچے سے اوپر تک کتنے؟ پھر اوپر 500, اوپر 500, پھر اوپر 500. 7 آسمان ہیں. 7 آسمانوں کی موٹائی 5 کو 7 سے ضرب دو تو کتنے ہوتے ہیں؟ 35. اور 7 ہی ان کا خلا, تو کتنے ہو گئے؟
35 اور 35 70 3,500 اور 3,500 7,000 سال کا سفر ہے. صرف 7ویں آسمان صرف جا کر واپس نہیں آئے. جہنم کو دیکھا, جنت کو دیکھا, انعامات دیکھے, سزائیں دیکھی, سارا کچھ دیکھ داکھ کر فجر کی نماز بیت المقدس میں آ کر نبیوں کو پڑھائی. نبیوں کو پڑھائی, پڑھا کر واپس آئے مکہ. جب آ کر لوگوں کو بتایا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا وقت, یہ سارا سفر کتنی دیر میں کیا؟ فرمایا کہ جب میں گیا تھا تو میرا بستر گرم تھا, واپس آیا تو ابھی گرم تھا. سبحان اللہ نہیں, گناہ ملے گا. سبحان اللہ کہنے سے گناہ ملے گا تو بولو نا. فرمایا کہ میں واپس آیا تو بستر گرم تھا. فرمایا میں واپس آیا تو جو دروازے کی کنڈی چھوڑ کر گیا تھا نا وہ ابھی ہل رہی تھی. فرمایا کہ میں واپس آیا تو ابھی وضو کا پانی بہ رہا تھا. اتنے سے ٹائم کے اندر اتنا سارا سفر کر کے آئے, معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ عقل نہیں مانتے. عقل تو سیدھی سیدھی بات ہے. ابو بکر صدیق نے یہ پہلے دن کہہ دیا تھا کہ عقل نہیں مانتی. جب کافروں کو بتایا نا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل پہنچ گیا. نفرت میں ابو جہل اور ابو لہب نے انتہا کر دی تھی اور محبت میں ابو بکر نے انتہا کر دی تھی. نصیب کی بات ہے. قریب تو ابو لہب تھا نا, چاچا تھا. ابو بکر تو خاندان کا نہیں تھا, لیکن محبت میں انتہا کر دی تو آج بھی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ساتھ ہے. تو ابو جہل بھاگا بھاگا گیا, کہنے لگا بھائی سنی بات کیا ہوا؟ کہ لگا اچھا چل چھوڑ, تو پہلے یہ بتا رات رات میں کوئی مسجد اقصی سے مسجد حرام سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں. سوچ لے بھائی نہیں. اچھا چل یہ بتا کوئی رات رات کے حصے میں پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, وہ اللہ تک ہو کر پھر واپس آ سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر؟ فرمایا نہیں. دیکھ رہا مکر مت جانا, بات صحیح بتا. فرمایا دیکھ میری عقل نہیں مانتی ایسا کوئی کر سکے گا. پکا؟ کہنے کا پکا. کہنا پھر سن, تیرا دوست محمد کہتا ہے کہ یہ سب میں کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے کہا وہ کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے. دیر نہیں کی, کہا وہ کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے. میں سمجھا تو کسی اور کی بات کر رہا, اس کی بات تو صحیح ہے, وہ تو ہو سکتا ہے ایسا. اس کے بعد تو دن میں کئی مرتبہ اوپر سے فرشتہ آتا ہے. جب فرشتہ اس کے پاس وہاں سے آ سکتا ہے تو یہ وہاں کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ, بہت بڑا معجزہ. اچھا اس کی گواہی پھر ایک موقع پر کافر بادشاہ کی دربار میں پادری نے دی. ابو سفیان اور یہ دوسرے لوگ گئے قیصر و کسریٰ کی دربار میں, تو وہاں کے بادشاہ نے, حضور علیہ السلام نے ان کے پاس خطوط بھیجے تھے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہاں دیکھو اس علاقے کا کوئی تاجر آیا ہوا ہے تو اس کو لے کے آؤ. تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ وہاں تھے. ان سے کہا کہ ان کو لے کر آ گئے بادشاہ کے پاس. کہنے لگے سنا ہے تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں جی ہاں کیا ہے. اچھا کئی سوالات ہیں, میں ارشاد کرتا ہوں. کس خاندان کا ہے؟ بڑا اعلیٰ خاندان کا ہے. اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہنے لگا نہیں. اچھا اس پر کلمہ پڑھنے والے غریب ہے یا مالدار ہے؟ کا غریب ہے. اچھا کوئی اور بات ایسی, کوئی جھوٹ بول رہا ہے؟ بولا نہیں پہلے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. امانت؟ بولا امانت بھی خیانت نہیں کرتا. تو وہ شخص
جب باتیں کی تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ جو تو نے باتیں کی ہیں وہ سچے نبی کی لگتی ہیں، وہ باتیں اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے اسی لیے پوچھا تھا شاید خاندان کی وجہ سے اس کو بھی ہو گیا۔ تو نے کہا غریب اس پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہر نبی پر پڑھنے والے غریب ہی ہوتے ہیں کلمہ۔ کئی باتیں کی، ابو سفیان کے سیٹ بٹایا، کہنے لگا کہ اب میں کیا بتاؤں اس کو، کوئی ایسی بات بتاؤں کہ یہ خود شک میں پڑ جائے۔ تو کہا کہ میرے کو معراج کی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا جی وہ یہ کہتا ہے کہ رات کی تھوڑی سی حصے میں وہ ساتوں آسمان عرش کو اللہ اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس بھی آ گیا، اور بیت المقدس میں آ کر فجر کی نماز پڑھائی اس نے۔ اب وہ بادشاہ بھی تھوڑا سا گھوما، مسلمان تو نہیں تھا نا، تو پیچھے کھڑا ہوا پادری، شاہی دربار میں ہوتے نا، آج کل مولوی ہوتے ہیں شاہی دربار میں کھڑے ہوئے ہوتے، آج کل بھی ہیں، ہے نا، تو اس دور میں بھی تھے، ہر دور میں رہتے ہیں یہ مولوی، درباری ملا ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو کھڑا ہوا تھا پادری، تو اس نے یکدم کہا بادشاہ سلامت، اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ کیا بولا؟ اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیا گواہی؟ کہنے لگے کہ جس رات کی، اس سے پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ کہنے لگے فلانے وقت کی بات ہے، فلانی رات تھی۔ اچھا ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا معمول تھا، میں بیت المقدس کا متولی تھا اس وقت، میں ہمیشہ جب رات کو عبادت کر کے سب نکل جاتے تھے تو میں بیت المقدس کے دروازے کو بند کر کے واپس آتا تھا۔ اس رات جب میں بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کے لیے نکلا اور دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، دروازہ ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوراً مستری بلائے، تو ہمارے کاریگر حضرات تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، موبائل لے جاؤ نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ریسٹور مارنا ہوگا۔ کہیں گے مولوی صاحب اس کی آئی سی اڑ گئی، 5000 روپے لگیں گے۔ مولوی صاحب بیچارے کو کیا پتا، اس کو تو نماز کی رکعتیں پتہ ہیں، اسے کیا پتا کہ آئی سی کیا ہوتی ہے۔ ایسے ٹھگ ہوتے ہیں مستری ہمارے، اللہ ٹھگوں سے بچائے، ٹھیک ہے نا۔ روٹر کا کوئی اندر تار جل گیا ہوگا، لے جاؤ، مولوی صاحب یہ تو کیا وائنڈنگ ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بات ایسا ہوتا ہے، اور رکھ کے تو کہیں کہ کل آ جانا، ایک ٹکا نہیں کیا ہوگا، اس کو پتا ہوگا، تاکہ لگانا ہے اور جوڑ کر رکھ دینا ہے۔ مولوی صاحب کو تھوڑی پتا ہے اس کا، اور 7000 لینے، اور یہ 7000 روپے یا 5000 روپے یا 2000 روپے جو اس نے لیے ہیں وہ ٹانگے کے خرچ سے زیادہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے، حرام کھایا اس نے، کمانے کا، لیکن نکل جائیں گے۔ تو مستریوں نے اس وقت بھی کہا، کہنے لگے یہ دروازہ بند نہیں ہو سکے گا ابھی۔ کیوں؟ کہنے لگا یہ دروازے کے جو بیم ہے نا اوپر، ان کا دباؤ آ گیا، اس پر ان کا دباؤ آ گیا، اس لیے ابھی نہیں ہل سکیں گے، یہ پھر دن میں کل دیکھیں گے، پھر بیم توڑیں گے، دوبارہ دروازہ لگے گا۔ ابھی جب جان چھوڑانی ہے مستری نے تو ایسے کرتے ہیں۔ کہا کہ مستریوں نے مجھے یہ کہا، میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ صبح جب میں آیا تو جو نورانیت اور جو خوشبو اور جو مہک میں نے وہاں محسوس کی، تو اس وقت میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر یہاں آئے۔ اور جب میں نے دروازے کو ہاتھ لگائے تو ویسے ہی بند ہو رہا تھا اور کھل رہا تھا۔ یہ جو رات بتا رہا ہے وہ وہی ہے، بالکل دروازہ اسی لیے بند نہیں ہوا ہے۔ ابو سفیان منہ لے کر رہ گیا۔ آگے سنیے، اسی معراج سے متعلق ہے۔ حضور علیہ السلام سے کافروں نے اب بات شروع ہو گئی، اچھا آپ گئے تھے؟ ہاں میں گیا تھا۔ بیت المقدس بھی گئے تھے؟ ہاں میں گیا تھا۔ اچھا بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ لو بھائی یہ کوئی سوال ہے؟ آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی ہے؟ ہاں کتنی کھڑکیاں تھیں؟ ہاں کسی کو پتا ہے؟ نہیں۔ پھر میں کیا بولوں کہ آپ نے نہیں پڑھی، جھوٹ بول رہے ہو؟ بنتا ہے سوال۔ میری پیدائشی جامع مسجد کی ہے، ہاں گھٹنوں کے بل جامع مسجد نہیں چلتا تھا، آج تک مجھے یہ پتا نہیں ہے پلر کتنے، پنکھے کتنے، اور سچ میں کھڑکی بھی میرے ذہن میں نہیں کتنی ہے، تھوڑا دماغ پر زور دوں گا تو گن کر بتا سکتا ہوں،
ورنہ میرے ذہن میں نہیں ہے. زندگی گزر گئی 48 سال 49 سال ہونے کو آ رہے ہیں میرے کو خود پتہ نہیں ہے. جامع مسجد جس میں پلا بڑا جوان ہوا, جہاں میں نمازیں پڑھاتا جمعے پڑھاتا رہا ہوں, مجھے خود اس کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑکیاں دروازے پنکھے گننے کے لیے ہم کبھی جاتے ہی نہیں ہیں. ہم کس لیے جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال الٹا کر دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کو ان کے اس سوال نے اتنا پریشان کیا کہ میں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا, اور ہونا بھی چاہیے. شرط رکھ دی کہ ہم تو جی مانیں گے تب جب آپ بتاؤ کہ دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں, اور بیت المقدس کی دروازے کھڑکیاں چاروں طرف ہیں, چاروں طرف ہیں. فرماتے ہیں میں نے یوں گردن جھکائی پریشانی میں کہ کیا جواب دوں ان نالائقوں کو. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عظیم نبی دیا ہے یار, ہمیں قدر نہیں ہے. سمجھے نا, نبی پریشان اور اللہ تعالیٰ پھر خاموش نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. فرماتے میں نے یوں گردن جھکائی, اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا. محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ گردن اٹھاؤ بتاؤ. اب ظاہر ہے کوئی بھی چیز سامنے ہوگی تو ایک صفت سے ہی ہوگی نا سامنے, لیکن اگر معجزے کی گہرائی میں جاؤ تو وہ تو کم بخت کہیں سے بھی سوال کر سکتے ہیں. جہاں سے انہوں نے سوال کیا وہ صرف نبی کے سامنے کر دی, اور نبی نے گن کر بتا دیا اتنے. الو کے پٹھوں کو خود پتا نہیں تھا کتنے ہیں, لیکن سوال کرنا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ پوچھتے جاتے تھے, میں گن گن کے بتاتا جا رہا تھا. پھر میں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو ایک اور اشارہ دیا. میں نے کہا اچھا ایک اور نشانی بتاؤں؟ بتاؤ. فرمایا جب میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو فلانے جنگل سے ایک قافلہ اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی. وہ اونٹنی میں نے دیکھی, میں نے آواز لگا کر ان کو بولا کہ تمہاری اونٹنی یہاں جا رہی ہے. وہ میری آواز سن کر اونٹنی کو پکڑا, ان کے پانی کے برتن پر ڈھکن سیدھا رکھا ہوا تھا, میں نے اس میں سے پانی نکالا, پانی پیا, برتن کو الٹا رکھ دیا. فلانی جگہ پر وہ پڑے ہوئے ہیں, اور 3 دن کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مکے میں آ جائیں گے. نشانی بتا. اب عقلمند تو یہی کہے گا چلو ٹھیک ہے آ جائیں تو ان سے ہم پوچھ لیں گے بھائی تمہاری اونٹنی گم ہو گئی تھی, بھائی تمہارا پانی کا برتن کا ڈھکن الٹا تھا, کسی نے آواز لگائی تھی, یہ باتیں پوچھنے کی تھی. انہوں نے ساری باتیں چھوڑ دی. انہوں نے کہا بھائی تیسرے دن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نہیں آئے قافلہ تو آپ جھوٹے. یہ تو غلط ہے نا. میں کراچی سے آ رہا ہوں, اڈیرو لال تھانے کے ساتھ مسجد ہے نا, میں آپ سے کہوں کہ جناب وہ مدینہ العلوم کے شیخ الحدیث جو ہیں وہ اڈیرو لال مسجد میں مڑے تھے, نماز کا ٹائم ہو گیا تھا, میں نے پیچھے پڑھ لی تھی, وہ اپنی گاڑی پر تھے تو وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. 10 منٹ نماز کے, 10 منٹ نماز کے بعد یہاں آنے کے, 10 منٹ لوگوں سے ملنے کے, آدھے گھنٹے میں محمدی چوک پر پہنچ جائیں گے. اب آپ کہو کہ مولوی صاحب اگر آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچے تو آپ جھوٹے ہو, بات بنتی ہے؟ بھائی آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچے تو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, ہے نا. ہو سکتا ہے لوگوں نے بٹھا دیا ہو کہ بھائی مولوی صاحب بیٹھو کھانا کھا کر جاؤ, 2 گھنٹے بعد بھی پہنچ سکتے ہیں. ان کا ٹائم پر نہ پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں نہیں ہے, لیکن کافروں نے اس بات کو گٹھان مار دی کہ اگر اس فلانے دن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں نہیں آیا تو آپ جھوٹے. نعوذ باللہ. جب کسی بات پر کافر گٹھان باندھ دے تو اللہ بھی گٹھان دے دیتے ہیں. اللہ نے کہا چلو اب ہو جائے میرے سچے کا مقابلہ. سارے پہاڑوں پر کھڑے ہو گئے کافر. سورج نیچے ہونا شروع ہوا, نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے. سورج کا نچلا حصہ زمین کے ساتھ غروب ہونے کے لیے ڈوبنے لگا. اللہ تعالیٰ اور یہ کافر تالیاں بجانے لگے,
ابھی تک نہیں آیا، صحابہ کے چہرے مرجھانے لگے. اس لیے نہیں کہ میرے نبی کی بات جھوٹی ہے، ان کے چہرے اس لیے مرجھا رہے تھے کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ تو سچ ہے، لیکن اگر آج سورج ڈوب گیا تو کافر ہنسیں گے. حضور علیہ السلام نے جب وقت دے دیا تھا اور اس وقت پہ کافروں نے گٹھان لگا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر میں رب نہیں. اب اگر انہوں نے جب میرے نبی کی صداقت کو سورج کے غروب ہونے پر مشروط کر دیا ہے تو اللہ نے سورج کو کہہ دیا اب قافلہ اگر سال بھی لگے قافلے کے آنے میں پورے غروب نہیں ہونا ہے، وہ 3 سال کا کر دوں گا. چنانچہ سورج رک گیا، انتظار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. نظام کائنات جس کے انتظار میں ہے کہ اس کی لبوں سے نکلا ہوا حرف پورا ہو جائے. کائنات کا نظام رکا ہوا ہے، ٹائم ہو گیا ہے لیکن سورج رکا ہوا ہے. اور دیکھا جب کہ قافلہ ظاہر ہو رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، تو لوگ دیکھنے لگے ایسے ایسے کر کے. جب دیکھا کہ گھوڑے اونٹ قافلہ بھائی آ رہا ہے، آ رہا ہے بھائی، آ رہا ہے، آ رہا ہے، تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی. جب مسلمانوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تب سورج غروب ہوا. یہ ہے ہمارے نبی کے معجزات. میرے بھائی نہ تو آپ سے سبحان اللہ کہلوانا مجھے میرا مقصد ہے، نہ تقریر کرنا میرا شوق ہے، اور نہ میں پیشاور خطیب ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ مجھے بات سمجھانی ہے آپ کو. اتنی شان والا نبی، اتنی شان والا نبی جب وہ معراج پہ گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے نا. بھائی آپ کسی کے پاس جاؤ گے، ماسٹر صاحب کے پاس آؤں گا، سائیں السلام علیکم. سائیں وعلیکم السلام، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک، بچے بچے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. صحیح چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، بات چلتی ہے نا ابتدائی. اب اللہ اور اللہ کا رسول، ایک کائنات کا خالق، ایک وجہ تخلیق کائنات، ایک کائنات کا خالق اور ایک وجہ تخلیق کائنات، یعنی وہ جس کے لیے کائنات بنائی، آمنے سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے. تو حضور علیہ السلام نے جاتے ہی سلام کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور علیہ السلام کا سلام تھا اللہ کی خدمت میں. پاکیزگیاں، رحمتیں یا اللہ تیرے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ السلام علیک، سلامتی ہو تجھ پر، ایھا، ایک خاص، ایھا کہتے ہیں ایک خاص، النبی ایک خاص نبی، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکت. سلامتی، رحمت، برکت تجھ پر ہو، ایک خاص نبی. اب جواب کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ آتی ہے تیار نہیں آتی ہے؟ یا حافظ صاحب نے چھوڑی ہوئی خود ہی پڑھ لیا کریں گے، ہم پیچھے دکان کا ٹوٹل کرتے رہیں گے. آتی ہے؟ آگے کیا ہے؟ السلام علیکم، بولو السلام علینا، ہے نا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا. یہ پھر حضور علیہ السلام کا جواب ہے. بھائی میں نے کہا بھائی یہ پین لو، آپ نے کہا جی میں نے لے لی. ایسے نہیں کہا حضور علیہ السلام نے. اللہ نے فرمایا یہ لے لو، آپ نے فرمایا ہم لے رہے ہیں. یوں فرما سکتے تھے جی میں نے لے لیا، نہیں کہا. آپ نے کہا مولوی صاحب کھانا کھا لیا؟ جی میں نے کھا لیا. آپ کو مطلب مولوی صاحب نے اکیلے کھانا؟ اور اگر میں کہوں جی ہم نے کھا لیا تو کیا مطلب؟ آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے ساتھ کوئی اور ہے، ساتھ کوئی اور بولتے نہیں ہے یار، ساتھ کوئی اور ہے. اللہ نے کہا تجھ پر سلام، تجھ پہ رحمت، تجھ پہ برکت. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ نہیں، ہم پہ سلام، ہم پہ رحمت، ہم پہ برکت. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اکیلے نہیں لے رہے. یا رسول اللہ آپ گئے تو اکیلے ہیں، یہ ہم کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میری امت میرے دل میں جو ہے. سبحان اللہ.
میری امت میرے دل میں ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت کا کون سا طبقہ, آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا گنہگار. کون؟ گنہگار. بیٹھے کہاں ہیں اللہ کے بعد؟ ہمیں MNA وہ دعوت کرے نا تو ہم 4 فٹ زمین سے اونچے اڑ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں گھر بار بچے. وزیر اعلیٰ بلا لے نا پھر تو پورا 50 فٹ اونچے اڑ رہے ہوں گے, سیلفیاں لے رہے ہوں گے, ادھر سے سیلفی ادھر سے سیلفی. ٹھیک ہے نا جی, بس وزیر اعلیٰ کے پاس گیا, اگلے دن ہماری ID تصویروں سے بھری ہوئی ہوگی, اونچے اڑ رہے ہوں گے. کیا وزیر اعلیٰ, کیا گورنر, کیا ساتوں زمینوں کا بادشاہ, مالک کائنات, خالق کائنات. ہاں اللہ اس نے بلایا ہے, اس کے ساتھ بیٹھے. وہ کہہ رہا ہے تجھ پہ سلام, تجھ پہ رحمت, تجھ پہ برکت. جواب کہتا ہے یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے گنہگار امتی ہیں. یہ جو آپ نے سلام دیا ہے نا مجھے اکیلے کو نہ دیں, اس سلام میں میری امت کو شامل کریں, اس رحمت میں میری امت کو شامل کریں, اس برکت میں میری امت کو شامل کریں, اور وہ بھی گنہگار امت کو. آپ کہو گے مولوی صاحب یہاں کہاں گنہگار لکھا ہوا ہے؟ گنہگار تو نہیں لکھا ہوا. گنہگار اور نیکوکار دو ہوتے ہیں نا امت کے حصے, فرما بردار اور نافرمان. ٹھیک ہے نا, فرما بردار اور نافرمان دو ہوتے ہیں. تب کہ ایک بیٹا فرما بردار, ایک بیٹا نافرمان. ٹھیک ہے نا جی, دو بیٹے, ایک کو نافرمان کو گلے لگا لیا, بھائی آ جا یار تو سدھر جا بیٹا سدھر جا. فرما بردار کو کہا بھائی یہ گلاس پانی کا تو پی لے, بیٹا تو بہت شریف آدمی ہے, تو اللہ تیرے کو بھی دے, اس کو بیٹا سدھر جا ایسے کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس کو شریف کہہ کر الگ رکھا ہوا ہے, اور اس کو سے حضور علیہ السلام نے گنہگاروں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے, اور نیکوکاروں کے لیے کیا کیا آگے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. یا اللہ ہم پہ رحمت, برکات, سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. مطلب نیکوں کو الگ رکھا اور تجھ مجھ منہ کالے کو اپنے ساتھ رکھا. اتنی رحمت والا نبی ہے, ہم نے نہیں قدر کی. اصل بات سوچنے کی یہ ہے, ہم نے نہیں اس کی قدر کی. وہ اس خرکار والی بات کی ہے جس کو مٹی کھودتے ہوئے مٹی سے ملا ہیرا. اب اس کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے, اس نے تو نسوار رکھی اور مٹی کھودنا شروع کر دی. اب جب وہ ہیرا گدھے کے گلے میں باندھ کر بازار میں گیا تو آگے سے حاجی عبدالستار صاحب بیٹھے چلے گئے, ان کی دکان کے سامنے سے گزرا. ٹھیک ہے نا, 1 گھنٹہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس صاحب کی تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دینا ہے. اب وہ 1 گھنٹہ کب ہے؟ ہر جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک ختم نبوت کے مرکز میں, آپ جامع مسجد میں وہاں آئیں گے, اوپر مرکز ہے وہاں پر آپ آئیں گے, بیٹھیں گے, وہاں مشاورت ہوتی ہے, کام کو سیکھیں گے کہ کس طرح کام کرتے ہیں. فکر ہم کریں گے, نتیجہ اللہ دے گا. نتیجہ دینے والا اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے نتیجہ کیوں نہیں دیا. سوچنا, فکر کرنا, مسلمانوں میں اس فکر کو پیدا کرنا, یہ کام ہمارا ہے, باقی فیصلے اوپر والا کرے گا. لیکن اگر ہم فکر بھی نہیں کریں تو بھائی پھر ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں امام مالک نے صحیح فرمایا, امام مالک کا کلیئر فتویٰ, 4 امام ہیں نا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. جو دوسرے نمبر کے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکی کے, انہوں نے کلیئر فرمایا ہے جب نبی کی توہین ہو اور امت کچھ نہ کر سکے تو ان سب کو چاہیے سمندر میں چھلانگ لگائیں اور مر جائیں, ان کو جینے کا حق نہیں. یہ امام مالک اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی عالم دین کا, اگر ہم کچھ نہ کر سکے نا پھر ہمیں مر جانا چاہیے. انہوں نے دریا کا کہا ہے, میں کہتا ہوں بجلی میں ہاتھ دے کر ہمیں مر جانا چاہیے. ہمیں نہیں زندہ رہنے کا حق ہے اگر نبی کو گالی ملے اور ہم کچھ بھی نہ کریں. اس لیے ہمیں زندہ رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو وقت نکالیں گے نا. یہ نام ابھی یہی ماسٹر صاحب کے پاس رہیں گے, جن ساتھیوں نے نام لکھوائے ہیں اور ان کے پاس موبائل نمبر ہے. آج ابھی بعد میں نماز آپ یہی پڑھتے ہیں, 2-3 دن کے اندر اندر ان سب کے موبائل نمبر بھی ان کے ساتھ
لکھ کر اور یہ آپ دفتر میں جمع کرائیں گے. انشاءاللہ آپ کو اس 1 گھنٹے کی یاد دہانی بھی کرائی جائے گی. ہر جمعرات کو آپ کے پاس میسج پہنچ جائے گا واٹس ایپ جس کے پاس ہے ویسے موبائل پر میسج آپ کو پہنچے گا. یاد دہانی کرانا ہمارا کام ہے, صدا لگانا ہم ہیں فقیر نبی کی در کے, سمجھے نا, ہم ہیں بھکاری, ہم ہیں گدا, ٹھیک ہے نا. ہم صدا لگائیں گے, آنا نہ آنا آپ کا کام ہے, لیکن نہ آؤ تو جواب سوچ لینا, ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو ڈنڈے سے کہیں نہیں بلائیں گے, جواب سوچ لینا کہ کل قیامت کے دن ہم نے کیا جواب دینا ہے حضور علیہ السلام کو. اس کے لیے یہ جو 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں کچھ نہیں ہے, لیکن صرف اتنا ہوگا کہ ہمارے نبی ان کے ناموں میں سے 2 نام ہیں رؤوف اور رحیم. رؤوف اور رحیم یہ نبی کے ناموں میں سے نام ہے. اس کا مطلب ہے بڑے مہربان اور شفقت کرنے والے. ماں سے زیادہ کسی میں شفقت نہیں ہوتی. بچہ ایسے لکیر لگا دیتا, اماما دیکھو میں نے اے لکھا ہے, اے کیا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. ماں کیا بچے کو چومتی ہے, واہ واہ میرا بیٹا کتنا اچھا لکھا ہے بھائی, کتنا پتہ ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. یہ ماں کی شفقت بولتی ہے کہ میں اپنے بچے کا حوصلہ بڑھاؤں. نبی کی شفقت ماں سے زیادہ ہے. ماں نے ہم نے پیار تب کیا جب ہم اس کے پیٹ سے باہر آئے, اس نے دیکھا. نبی نے تو ہمارے نسلوں کو بھی نہیں دیکھا, تب ہم سے ہمارے لیے جنت مانگی ہے. تو ماں سے تو بڑھ گئے نا وہ. جب ہم اتنا سا لے کر جائیں گے یا رسول اللہ, حق تو آپ کا بہت تھا, لیکن ہم تھوڑا سا ٹائم نکالتے تھے, آپ کی ذات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے. رات میں کبھی ہم اٹھ کر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے نبی کے دشمنوں کا منہ کالا کر دے, ان کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ اتنا کر دے, یا رسول اللہ اتنا ہم نے کیا تھا. انشاءاللہ وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا نبی ہے. وہ اپنی کمری میں ہمیں بھی چھپا لے گا کہ چل چل کوئی بات نہیں بیٹا, تو نے اتنا تو کیا نا. تو میرے بھائیوں, اس کو غنیمت ہوئی, اس کو بے وقت مت سمجھنا. یہ گھنٹہ ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. یہ گھنٹہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کا ذریعہ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. ابھی تو میں بول رہا ہوں, ابھی آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مولوی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے, ابھی میری بات آپ کو شاید نہ بھی ماننے کو دل کر رہا ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن جب آنکھ بند ہوگی, جب قبر میں پہنچیں گے, پھر جب حشر میں اٹھیں گے, تب ہمیں پتا چلے گا کہ یار ہم نے کاش یہ 1 گھنٹہ دیا تھا, ہم تو بہت دیتے. تو یہ وقت آپ نے دینا ہے, وہاں آپ نے جڑنا ہے, کام کو سیکھنا ہے. جہاں آپ کو پتا چلے, جہاں آپ کو پتا چلے کہ ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے, وہاں آپ پہنچ جائیں. وہاں آپ کے پاس اطلاع پہنچے گی, آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کو اطلاع پہنچے گی. آپ وہاں چل کر جائیں, جتنا آپ کا ہو سکتا ہے 1 قدم نسبت رکھیں گے نا, 1 قدم, تو انشاءاللہ وہ قدم بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. اور نبی کی نسبت بہت اونچی چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اس نسبت کو نبھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے وقت نکالو. کس ٹائم نکالنا ہے وقت بھائی؟ جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک. اور یہ وقت بڑا آزمائش والا ہوتا ہے, اور آگے گرمی آ رہی ہے اس میں, اور جب گرمی آپ کو باہر نہ نکلنے دے نا, تو میدان حشر کی گرمی کو سوچ لینا. آگے سمجھ, اگر گرمی آپ کو نہ نکلنے دے نا, تو طائف کے میدان میں لو لوہان اس پاکیزہ وجود کو یاد کر لینا. ہاں پی ایس ایل کا میچ, ہاں نہیں نکلنے دیتا, تو دیکھ لینا یہ میچ ہے فلان. پی ایس ایل کو صحیح گولی مارو, ہمارے کھلاڑی ویسے ہی. ایک میرا دوست تھا, اس کو جب میں نے سمجھایا تو اس نے بولا صحیح آج کے بعد میری توبہ, میچ کیا بھاڑ میں تو آؤں گا. میں نے بولا میں کیوں نہیں آیا یار, تو کہنے لگا صحیح میچ تھا. میں نے بولا اللہ اکبر. اگر اس بات پر حضور علیہ السلام نے سوال کر لیا تجھ سے کہ تو نے ٹائم دیا تھا میرا, اور وہ ٹائم تو نے کہیں اور دے دیا, تو کیا جواب دے گا؟ یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی, ماں باپ ساری چیزیں ختم, فنا, صرف نبی کی نسبت رہ جائے گی. اس لیے اس نسبت کو نبھاؤ. دنیا ناراض ہوتی ہے, راضی ہوتی ہے. جب بھی آپ کو کام میں رکاوٹ نظر آئے نا کہ یار یہ کام, یار یہ کام, تو سوچ لینا یار طائف کے میدان میں وہ ہمارے لیے پٹے تھے. جب کوئی اور مصیبت آئی, یار شاب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک پیاس میں ہمارے لیے گزارا تھا. کوئی اور مصیبت, یار ہمارے لیے تو اس کے سر پہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تھی. کوئی اور مصیبت, یار ہمارے لیے تو اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیے گئے تھے. کوئی اور مصیبت, یار احد کے میدان میں اس کے دانت ہمارے لیے تو شہید ہوئے تھے. اس کی پیشانی میں زرہ کی کڑیاں ہمارے لیے تو پیوست ہو گئی تھی. خون کا فوارہ ہمارے لیے تو چھوٹا تھا.
جب اس کا درد اپنے تصور میں لاؤ گے تو یہ گرمی، یہ پیاس، یہ بھوک، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم مومن ہیں۔ اور اگر نہیں ہمارے اندر کوئی درد پیدا ہو رہا، یقین جان لو پھر ہم منافق ہیں، پھر ہم نرے منافق ہیں، پھر ہمیں نماز روزہ یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ چکریں مارنا ہے، روزہ بھوکا رہنا ہے، حج صرف کمرے کا طواف چکر لگانا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا اگر نبی کا درد اور نبی کا محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیو؟ میں بے تکی باتیں کر رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک پاگل انسان ہوں، اور اس موضوع پر میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے تمیز سے ہٹ کر آپ لوگوں سے بات کی ہو، میں نے بدتمیزی پہ اتر آیا ہوں، میں نے الفاظ شاید غلط استعمال کر لیا ہوں، لیکن میں معذرت، پاگل کے ساتھ کوئی حساب نہیں کرتا نا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ شعور اپنے اندر پیدا کرو، اپنے مسلمانوں کے اندر پیدا کرو اور وقت نکالو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور ہاں اہم بات، اس مہینے کی 25 تاریخ کو جمعرات کا دن 25 مارچ بعد نماز عشاء ختم نبوت کانفرنس 39ویں جو ٹنڈو آباد میں ہوتی ہے چھتری چوک پر، وہ ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کانفرنس کو کامیاب کریں۔ جتنے بھی آپ موبائل چلانے والے ہو نا، یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے نا، یہ جانو کے میسج کرتے رہتے ہیں، جانو گڈ نائٹ، جانو گڈ مارننگ، ٹھیک ہے نا جی، جانو چائے پی لی، جانو یہ ہو گیا، جانو میرا موڈ خراب ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارا کر رہتے ہیں۔ یہ جانو ٹھیکا دکھا کر چلی جائے گی کہیں اور، یہ جانو کے پیچھے لگے ہوئے نا، ساری رات جانو کے پیچھے، جب شادی کا وقت آئے گا نا ٹھیکا دکھائے گی، چلی جائے گی، ایک جانو رہ جائے گا جو تمہارے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوگا، ایک ہوگا صرف، وہ محمد عربی ہوگا۔ اس لیے اس موبائل کو بھی اس جان کے لیے استعمال کرو، میسج کو بھی اس جان کے لیے۔ واٹس ایپ استعمال کرتے ہو، فیس بک استعمال کرتے ہو، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو یا خالی میسج کرتے ہو، اپنے موبائل میں جتنے مسلمانوں کے نمبر ہیں تمہارے پاس، سب کو پیغام بھیج دو کہ بھائی 25 تاریخ کو ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ جی چھتری چوک 25 تاریخ جمعرات کے دن بعد نماز عشاء، ایم جنا روڈ رسول اللہ کے غلاموں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ روڈ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ دیوبندیوں کا جلسہ نہیں ہوگا، یہ بریلویوں کا جلسہ نہیں ہوگا، یہ اہل حدیثوں کا جلسہ نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا جلسہ ہوگا۔ اس میں دیوبندی بھی آئے گا، بریلوی بھی آئے گا، اہل حدیث بھی آئے گا، سب آئیں گے اس میں۔ تو یہ کسی ایک مسلک کا نہیں، پوری امت کا جلسہ ہوگا۔ اس کی آپ دعوت دینا شروع کرو۔ فیس بک پر پوسٹ بناتے ہو، نہیں بنانا آتی ہے تو مجھے اپنے پاس ایڈ کر لو، اپنی آئی ڈی میں مجھے ایڈ کر لو، محمد راشد مدنی کو۔ ہماری مدرسے کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے دارالعلوم حمادیہ، اس کو ایڈ کر لو، اس پہ پوسٹیں آپ کو ملے گی۔ وہ آپ جو ہے اپنے واٹس ایپ نمبر لکھا دو بھائی ماسٹر صاحب کے پاس، آپ کو واٹس ایپ گروپ بنا کر اس کے اندر آپ کے پاس پوسٹیں بھیجیں گے، وہ آپ شیئر کرو، خوب پھیلاؤ۔ ٹنڈو آدم میں آپ کے فیس بک، آپ کا ٹویٹر، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا واٹس ایپ صرف رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے بولے، سمجھے نا؟ یہ انگلیاں گواہی دے گی کل قیامت کے دن۔ یہ ایک کلک جو ہے نا، یہ ایک کلک یا ہمیں جہنم میں لے جائے گا یا ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے محنت کرو گے نا بھائی۔ اور اس کانفرنس کے لیے بہت سارے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لینا کتنے اخراجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پورے سندھ سے مہمان آتے ہیں، ان کے لیے کھانا، علماء، اسٹیج یا وغیرہ وغیرہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ابھی سے پیسہ جوڑنا شروع کر دو، ابھی سے پیسہ جوڑنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم 50 روپے روزانہ، جیسے لاٹری رکھتے ہیں نا، لاٹری، ہم 50 روپے روزانہ کی لاٹری رکھ لیں نا تو 20 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 1000 روپے ہو جائے گا نا۔ ہم میں سے ہر ایک 1000 روپیہ آرام سے 25 تاریخ کو شام کو جمع کرا سکتا ہے۔ ماسٹر صاحب کو دے دیں گے، ہمارے جمع کرا دو۔ آپ خود آؤ گے، جمعوں میں آؤ گے، میٹنگوں میں آؤ گے، خود آپ کو کام کا پتہ چلے گا۔ اس طرح یہ تو کم سے کم بتا رہا ہوں، اور جس کے پاس زیادہ گنجائش ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، دعوت چلائے اور پیسہ جوڑنا شروع کر دے۔ اور سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ اس کانفرنس کو، اس اجتماع کو قادیانیت اور ہر گستاخ رسول کی تباہی کا ذریعہ بنا، اور امت کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع روشن کرنے کا ذریعہ بنا۔ یہ ہو گیا تو ہماری نجات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ کون بیمار ہے؟ اچھا بھائی عبدالجبار کے صاحبزادہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تمام حاضرین کے عزیز و اقارب یا جو حاضرین خود بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے۔ جن کے حاضرین میں سے والدین یا والدہ یا والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں منافقت سے بچا کر سچا عاشق رسول بنائے۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے تاج ختم نبوت سے تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کو جلدی نہیں ہے اپنے نمبر لکھوا لیں تو زیادہ